الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ درود شریف پڑھے۔ ہمارے مذہب اسلام میں اور شریعت محمدیہ میں یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو اتاریں گے، اور اس زمانے میں آپ کی تشریف لانے سے پہلے امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ امام مہدی کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ہے وہی ان کی والدہ کا نام ہوگا، اور وہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پھر دجال کو قتل کریں گے، اور قرب قیامت کے علامات میں سے ایک زمانے تک زمین سے برکتیں نکلیں گی، اور جناب والا صلیب کو وہ توڑیں گے اور یہودی عیسائی سب مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر جب بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ ان کی سانس سے، ایک ہم جو سانس لیتے ہیں نا یہ آکسیجن ہے، اور ایک سانس جو ہم چھوڑتے ہیں تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو سانس چھوڑیں گے تو کافر ان کی سانس کے اثر سے مر جائیں گے، تو صرف زمین پر ایمان والے ہوں گے۔ 40 سال یا جتنا عرصہ اللہ کو منظور ہوا، اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے ان کی وفات کے بعد پھر کفر غالب ہو جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ سورج یہاں مغرب سے اس قدر اوپر آئے گا جس قدر اشراق کا وقت ہوتا ہے، اور پھر یہ واپس غروب ہو جائے گا اور دستور کے مطابق مشرق سے ابھرے گا۔ لیکن یہ جو سورج کا ادھر سے اس قدر اوپر آنا، یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ توبے کا دروازہ بند ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ میں نے ایک اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دیا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ قرآن نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا ہے اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا ہے۔ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، ایک جگہ فرماتے کہ یقینی بات یہ ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا ہے۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ مرزا غلام قادیانی اور قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، بلکہ اس نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کشمیر میں محلے خانیار میں آ کر وہاں سے بچتے بچاتے اپنے آپ کو یہاں پہنچے، اور ایک بڑی عمر کی مقدار میں وہ وفات پا گئی، کوئی 80-83 سال کی عمر میں، اور وہاں ان کی قبر ہے۔ یہ سب خرافات ہے۔ تو یہ قادیانیوں اور ہمارے عقیدے میں یہ فرق ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں، اور وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اچھا، ان کے مذہب میں تضاد بھی ہے۔ ایک طرف مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ وہ وفات پا گئے ہیں اور ان کی قبر مقبوضہ کشمیر میں ہے، محلے خانیار میں ہے۔ دوسری طرف اس نے قادیان یہ سامنے سیالکوٹ سے آگے ہندوستان کا گرداسپور ہے، وہاں پر قادیان ہے، وہاں اس نے جو اپنا باغ وغیرہ بڑی جگہ ہے، بہت بڑی جگہ بنائی ہے۔ ظاہر ہے انگریزوں کے پیسے تھے اس کے پاس،
حویلیاں کوٹیاں، وہاں ایک مینار بنا رہا تھا، اور ساتھ پاگل پن کا اندازہ کرے کہ اپنے آپ کو عیسیٰ بھی کہتا تھا۔ تو ایک طرف تم کہہ رہے ہو وفات پا گئے، پھر دوسری طرف اپنے آپ کو کہہ رہے کہ میں وہی مسیح موعود ہوں۔ پھر تیسرے ایک اور کام کیا کہ مینار بنا رہے تھے کہ وہ دمشق کا جو مینار شرقی ہے حدیث پاک میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس پر اتریں گے، وہ کہتے ہیں یہاں پر اتریں گے، اور الحمدللہ وہ پہلے مردار ہوا اور مینار بعد میں مکمل ہوا۔ بھائی تو اترنا کس نے تھا؟ تو لہٰذا یہ سب خرافات ہے۔ تو ایک تو یہ عقیدے میں فرق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، اذان ہمارے نبی کا دیں گے، نماز میرے نبی کا پڑھائیں گے، درس میرے نبی کے قرآن کا دیں گے، اپنی کتاب انجیل کا درس نہیں دیں گے۔ تو پہلا ایک تو یہ فرق بتا دیا۔ دوسرا فرق سمجھ لیں، شریعت محمدیہ میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے قطعی وعدہ اور وعید کر کے خلاف نہیں کرتا۔ نبی وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو اللہ کیسے کریں گے؟ اور انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی پیشگوئی کرتے ہیں وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ما یبدل القول لدی، سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو بات کہہ دی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور سورہ نساء میں فرمایا اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آل عمران میں فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کا کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ حضور نے حدیث میں امت کو تعلیم دی، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں، اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلاف، اذا حدث کذب، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھ دی جائے تو خیانت کرے گا، حدیث میں فرمایا۔ تو پھر اللہ کیسے وعدہ خلافی کرے گا؟ اسی طرح ان اللہ لا یخلف وعدہ رسلہ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، سورہ ابراہیم میں فرمایا اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے، اپنے نبیوں سے جو نصرت کا وعدہ کیا وہ ہوگا۔ سیجعلونک بالعذاب ولن یخلف اللہ وعدہ، فرمایا اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کریم ہے جس نے ہمیں بتایا، اور ہمارا یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنی پیشگوئیاں دی ہے کہ یہ ہوگا وہ سب ہو گیا۔ مثال کے طور پر سورہ روم میں ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ رومی جو میں نے پیچھے اس کی تفصیل بتائی تھی کہ وہ تھے اہلی کتاب، اور فارسی ایرانی تھے مشرک مجوس، وہ آتش پرست تھے۔ مکہ کے مشرکین جب فارسی لوگ، ایرانی لوگ رومیوں پر غالب آئے تو خوشیاں بجانے لگے کہ وہ اہل کتاب پر غالب آ گئے، تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ تم ہمیں مشرک کہتے ہو، ہم بھی تم پر غالب آئیں گے، مسلمانوں سے کہتے تھے۔ مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، اللہ نے فوراً آیتیں اتاری الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، یہ رومی مغلوب ہو گئے، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، لیکن یہ پھر غالب آئیں گے۔ لہذا ایسا ہی ہوا، 9 سال کے اندر رومی جو ہے ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ اب ان سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، سب کافر ہے، لیکن وہ اہل کتاب تھے، مشرکین خوشی منا رہے تھے، صحابہ کو تکلیف ہوئی، اللہ نے فوراً وعدہ اتار دیا کہ نہیں تم خوش رہو گے انشاءاللہ۔ اس طرح یہ وعدے ہے۔ اچھا، اب یہ جو قادیانی ہے، اب یہ مسئلہ ذرا اس کو سمجھ لینا، وہ بہت بدبخت لوگ ہے، اور مرزا غلام قادیانی اس نے ایک تو یونس علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی قوم سے کہے کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تم پر 40 دن کے اندر یا 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا، لیکن یونس علیہ السلام آگے چلے گئے اور پھر مچھلی کی پیٹ میں چلے گئے۔ اب یونس علیہ السلام جب گاؤں سے باہر نکلے اور 3 دن بعد دیکھا تو عذاب نہیں آیا، تو ان کو اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ آگے چل پڑے تو نتیجتاً مچھلی کی پیٹ میں گئے، اور پھر اللہ نے واپس اس کو نکال لیا۔ فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ مرزا قادیانی کہتے دیکھو اللہ نے یونس علیہ السلام سے کہا تھا کہ تیری قوم ہلاک ہوگی، لیکن وہ بچ گئے، تو یہ اللہ نے نعوذ باللہ وعدہ خلافی کی۔ حالانکہ نکتہ کیا ہے؟ نکتہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام سے کہا گیا کہ اس قوم سے کہے کہ اگر تم تائب نہیں بنے، کفر و شرک نہیں چھوڑا، تو تم پر 3 دن کے اندر عذاب آئے گا۔
یونس علیہ السلام جب نکل گئے تو قوم کے بڑوں نے کہا کہ اس بندے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور یہ واقعہ ہم سے الگ ہوا. چنانچہ سارے جمع ہو گئے اور اللہ کے سامنے رونے لگے اور توبہ کر لیے, تو اللہ نے توبہ قبول کر لی, بات ختم ہو گئی. یہ اب یہ کہہ رہے کہ دیکھو اللہ نے نعوذ باللہ وہ وعدہ جو دیا تھا اس کی خلاف ورزی کی, تو یہ غلط بات ہے اور ایسا نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی. آگے ایک اور بات میں اس کی کتاب ہے اعجاز احمدی, اس کے صفحہ 14 اور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 121 پر لکھتا ہے کہ ہائے کس کے آگے یہ ماتم لے جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 پیشگوئیاں صاف طور پر جھوٹی نکلی. اب عیسیٰ علیہ السلام پر بھی الزام اور اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے وعدہ تھا اس کو جھوٹا قرار دے رہے. اور آج کون زمین پر ہے جو اس عقدے کو حل کر سکے؟ تو یہ ہے ہمارا اور ان کا فرق کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مذہب اسلام بھیجا ہے اس میں اسلام کے پیروکاروں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ جھوٹ بولے, وہ وعدہ خلاف بھی کرے. تو اللہ کے نبی تو بالکل پاک صاف ستھرا ہوتے, پھر اللہ اپنے وعدے کے خلاف کیسے کرے گا؟ چونکہ ان کا کوئی مذہب نہیں تھا, وہ بے دینی تھی جو وہ کرتے رہے, اس بے دینی کے نتیجے میں یہ افراتفری وہ ڈالتے رہے. یہ بنیادی فرق ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا سبحانک اللہم. یا اللہ کریم ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما, سب کو اجر عظیم عطا فرما, ان کے جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل فرما, ان کی پریشانیاں دور فرما, قدم قدم پہ یا اللہ ان کی نصرت فرما, یا اللہ تائید فرما, مدد فرما. اولاد کو یا اللہ قرۃ العین بنا, جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کو نیک بنا, مطیع برما فرما برار. گھروں میں جو یا اللہ بیمار ہے سب کو صحت دے, جو مقروض ہے یا اللہ ان کے قرضوں کا انتظام فرما. اور یا رب العالمین یا کریم جن کے کاروبار میں مند ہے یا اللہ نقصان سے ان کو بچا دے اور برکت عطا فرما. اور ہمارے ملک میں مہنگائی کی اس طوفان کو یا اللہ اپنے فضل سے کنٹرول فرما. ہماری قوم کو راحت نصیب فرما, آسانیاں نصیب فرما. اور یہ جو اسلام آباد اجتماع ہے اس کو کامیاب فرما, پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا. ہمیں ہماری اولاد اور نسلوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے لیے قبول فرما. صلی اللہ تعالی